اور یہی معاملہ امام حسن کی زندگی کے اندر بھی ہے کہ امام حسن کے معاملے کے اندر بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے خود سلو فرما لی، خود حکومت دے دی، اب اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اہل بیت کا حق تھا، حکومت ائمہ علیہم السلام کا حق تھا۔ امام نے صرف اقتدار دیا ہے، اور اقتدار بھی شرائط کے ساتھ دیا ہے، امامت نہیں دی ہے، اقتدار دیا ہے۔ امامت اور اقتدار میں فرق ہے۔ اقتدار یہ ہے کہ جیسے آج کی حکومت کسی بھی عام سے آدمی کے پاس آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم فقہی مسئلہ معلوم کریں گے، دینی اور شرعی مسئلہ معلوم کریں گے تو اپنے لیڈر سے معلوم نہیں کریں گے، ہم فقہی مسئلہ معلوم کریں گے اور دین اور شریعت کے مسائل جانیں گے تو آج کے دور کے اندر بھی نائب امام کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی اگر ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں تو دین کو جاننے کے لیے امام حسن کے پاس آنا پڑے گا۔ اور وہ صلح جو امام حسن نے فرمائی تھی، اس صلح کے اندر بھی ایسا کام کر کے دکھا دیا۔ لوگ یہاں پر آگے رک جاتے ہیں اور آگے بات بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ صلح ادھوری صلح ہے اگر اس شرائط کا ذکر نہ کیا جائے۔ شرائط بہت ضروری ہے بیان کرنا۔ امام حسن نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے صلح کی کہ آج کے بعد ممبر سے علی ابن ابی طالب کو گالیاں نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم آج تک یہ کام کر رہے تھے، تم آج تک علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرتے تھے، اور جس نے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا۔ کتنا خطرناک ہے معاملہ۔ اگر کسی نے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی ہیں، علی کو گالیاں نہیں دی، نعوذ باللہ، نبی تک بات پہنچ جاتی ہے، اور نبی تک بات پہنچ جائے تو دین ختم ہے۔ امام حسن نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی آج کے بعد علی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری شرط یہ رکھی آج کے بعد قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تک تو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، حدیث پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ فرمائے آج کے بعد علی کے شیعہ پورے حفظ و امان کے اندر ہوں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں علی کے شیعوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا تھا، ان کی جان لے لی جاتی تھی، ان کی جان محفوظ نہیں تھی۔ تو یہ ساری شرائط لکھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فراری مجرم تھا اس کو اشتہاری مجرم بنا دیا، اور بتا دیا کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک اس کی خلافت کا انکار کرتے رہے۔ اور ایک مزے کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا۔ ہمارے یہاں یہیں تک بات بیان کی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑا ایک زبردست واقعہ پیش آیا۔ حاکم شام نے صلح کر لینے کے بعد کہا، خط لکھا مدینہ کے اندر، کہا اے حسن مجتبیٰ، کوفہ اور بصرہ کے اندر لوگ شورش کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، میری حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب میں خلیفہ ہوں، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ امام حسن نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ امام حسن نے اس خط کے جواب میں لکھا، اے حاکم شام، اگر یہی قرار ہے کہ میں تلوار نکالوں تو میں تلوار اٹھاؤں گا تو سب سے پہلے تیرے خلاف اٹھاؤں گا۔ ہم نے تو تلوار کو اندر رکھ دیا ہے نیام میں، اگر یہ تلوار اٹھے گی تو سب سے پہلے تیرے خلاف اٹھے گی، ورنہ یہ تلوار نہیں چلنے والی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مان لیا تو اس کے بعد ساری اطاعت والا معاملہ آ گیا، اطاعت والا معاملہ نہیں ہے، ابھی صلح ہو گئی ہے، ایسی ہی صلح ہوئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن اور حاکم شام میں ایسی ہی صلح ہوئی ہے جیسے نبی اکرم اور کفاران قریش میں ہوئی تھی۔ کیا کفاران قریش کے ساتھ صلح کرنے کے بعد نبی اکرم نے ان کے دین کو مان لیا؟ نہیں، ابھی تو صلح صفائی ہوئی ہے، مصلحت ہو گئی ہے۔ اس کے اندر معاملہ بھی ریزالو کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سال ہم حج کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں پر آپ کے شہر میں نہیں آتے ہیں، اگلے سال ہم آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ صلح نامے پر لکھوا لیا گیا۔ پھر سرکار گئے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو گئے حج فرمانے کے لیے۔ تو جس طرح سے نبی اکرم نے اپنے زمانے کے کفار کے مقابلے پر صلح حدیبیہ کی تھی، بالکل اسی انداز سے امام حسن نے اپنے زمانے کے منافقین کے مقابلے پر صلح امام حسن فرمائی ہے۔ اور یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، اور بہت زیادہ سختیاں جھیلنا پڑی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کربلا کے میدان میں مولا امام حسین نے سختیاں جھیلی ہیں۔ کچھ سختیاں ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، انسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، سینے پہ تیر لگ جاتے ہیں، خون جاری ہوتا ہے، سر تن سے جدا کر جاتا ہے، خون جاری ہوتا ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو سختی آئی ہیں وہ نعوذ باللہ بہت سخت ہیں۔ آپ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، نعوذ باللہ آپ کی روح کو کربناک کیا گیا، آپ کے اوپر الزام تراشیاں کی گئی، نعوذ باللہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ
دنیا دار ہو گئے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ الزامات برداشت کرنا واقعی بہت سخت ہے۔ جس طرح سے امام حسین نے سختیاں جھیلی ہیں، اسی طریقے سے امام حسن نے بھی سختیاں جھیلی ہیں۔